وقت کے امام ہر حج کے موسم میں بےتاب دکھائی دیتے تھے، بے چین رہتے تھے۔ وہ اس قول کے حق ہونے پر اسی طرح یقین رکھتے تھے جیسے ہر صبح طلوع ہوتا سورج۔ اسی لیے حج کے دنوں میں ان کی بے قراری عروج پر رہتی تھی۔ ٹیلے پر کھڑے ہو کر آوازیں لگاتے تھے کہ حج والو تم میں سے یمن والے کون ہیں؟ ذرا الگ ہو جاؤ۔ اب یمن والو تم میں سے قرن والے کون ہیں؟ وہ الگ ہو جاؤ۔ قرن والو تم میں سے کوئی اویس ہے کیا؟ ہائے اویس، آپ کے نصیب پر قربان جاؤں، کیا نصیب پایا ہے؟ ڈھونڈنے کون نکلا ہے؟ وہ جو خطاب ہے، وہ جو مراد رسول اللہ ہے، وہ جو اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو نبی ہوتا، وہ جو اسلام کی شان ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ گئے تھے کہ عمر تمہارے دور میں قرن سے ایک اویس آئے گا، اس سے دعا کروانا اپنے لیے، کیونکہ وہ اگر قسم کھا لے تو رب رحمان بھی اس کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ بے چینیاں، بے قراریاں، انتظار کی پرگھٹن گھڑیاں ہر سال دل کو اضطراب میں رکھتی تھی۔ قافلے آتے چلے جاتے مگر وہ نہیں آئے جس کی اس مضطرب دل کو تلاش ہے۔ وہ ضرور آئے گا، ضرور بے ضرور آئے گا، مگر کب آئے گا؟ زندگی کے گزرتے دنوں کے ساتھ یہ سوال شدت پکڑتا جا رہا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھاگ جاگے، نصیب روشن تر ہوا، صبر کے مرحلے ختم ہوئے۔ یمن والو بتاؤ قرن والے کہاں ہیں؟ قرن والو بتاؤ اویس ہے کوئی تم میں؟ یا امیر المؤمنین، ہاں اویس تو ہے، مگر وہ اویس تو چرواہا ہے، ایک سادہ سا بندہ ہمارے قافلے کے جانوروں کی نگہبانی پر مامور ہے۔ امیر المؤمنین پہنچ گئے، دیکھا سادگی کا پیکر عاجزی کی شان بنا سر مسجود ہے۔ اویس نے کسی کی موجودگی کے احساس سے نماز مختصر کی، آنے والے کی طرف سوالیاں نگاہوں سے دیکھا، اور آنے والا اس ولی کو رشک بھری آبدیدہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی سوالی ایسے در پہ بیٹھا ہو جہاں پہ مراد پوری ہونے کا کامل یقین ہو۔ تعارف ہوا، وقت کے امام بولے میں عمر بن خطاب ہوں۔ اویس چونک گئے، آپ امیر المؤمنین ہیں، مجھے بلا لیا ہوتا۔ عمر زبان حال سے بولے کہ مراد میری تھی تو میں آپ کو در پہ کیسے بلاتا؟ عمر گویا ہوئے، اویس ہاتھ اٹھاؤ اور عرش والے سے میری مغفرت کی دعا کرو۔ مجھے سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے تھے کہ اویس کی دعا رد نہیں ہوتی، اس سے دعا ضرور کروانا۔ عمر وہ جو عشرہ مبشرہ ہیں، مراد نبی کریم ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، غزوات کے غازی ہیں، مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام ہیں، مگر فکر بخشش کی ہے، فکر آخرت کی ہے، فکر سرخروئی کی ہے، فکر روز محشر کامیابی و کامرانی کی ہے۔ پھر اویس نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے، عرش والے نے اویس کو قریب ترین ہو کر سنا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بخشش پہ ایک اور مہر ثبت کر کے فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کر دی ہوگی کہ اویس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ رب رحمان بھی اویس کے اٹھے ہاتھوں کا بھرم رکھتا ہے۔ جانتے ہیں اویس کو یہ مرتبے کیوں کر ملے؟ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے، اور اس اطاعت سے ملے کہ اویس بری ماں کو چھوڑ کر نہیں جاتا۔ اویس نے ماں کی خدمت کو دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پہ بازن رسول اللہ قربان کیا، تو رب رحمان نے اویس کی شان کو آسمان سے پرے بلندیوں تک بلند کر دیا۔